محل چوکسی کی وطن واپسی کی حکام نے تصدیق کی ہے۔ بھگوڑا ہیرا کاروباری محل چوکسی، جس کو چہارشنبے کے روز ڈومینیکا میں پکڑا ہے، اینٹیگا اور باربوڈا کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس بات کا بھی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ چوکسی کچھ دن قبل ہی اینٹیگا سے فرار ہو گیا تھا، جو اس پر دائر کردہ دھوکہ دہی کے الزامات کا جواب دینے کے لیے ہندوستان واپس لایا جائے گا۔ تاہم اس کو اینٹیگا اور باربوڈا واپس بھیج دیا جائے گا، جہاں کا وہ شہری ہے۔ چوکسی پر غیر قانونی طریقے سے ڈومینیکا میں داخل ہونے کا مقدمہ ہے اور قانون کے مطابق اس کو اپنے ملک اینٹیگا اور باربوڈا روانہ کر دیا جائے گا، جہاں سے اس نے 4 سال قبل شہریت حاصل کی ہے۔ مذکورہ حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ سمندر کے راستے سے چوکسی اس ملک میں داخل ہوا ہے۔ جزیرہ نما ملک ڈومینیکا کو غیر قانونی راستے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، تاکہ کیوبا اور یہاں تک امریکہ جیسے شہر میں غیر قانونی تارکین وطن داخل ہونے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ قبل ازیں چوکسی کے وکیل وجے اگروال نے کہا تھا کہ قانونی طور پر امیگریشن اور پاسپورٹ ایکٹ کے مطابق محل چوکسی کو اینٹیگا کے حوالے ہی کیا جا سکتا ہے۔ چوکسی اور نیرو مودی ہندوستان کو پنجاب نیشنل بینک کے 23,500 کروڑ کی دھوکہ دہی میں مطلوب ہیں۔ کیا لکشدیپ جنوبی بھارت کا کشمیر بننے والا ہے؟ بھارتی جزائر لکشدیپ کے پرسکون ماحول میں ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل کے بعض فیصلوں سے تلاطم برپا ہے۔ پٹیل کا تاہم کہنا ہے کہ گزشتہ 70 برسوں میں وہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی اور وہ لکشدیپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ ہندو قوم پرست جماعت RSS سے قریبی تعلق رکھنے والے اور گجرات کے سابق وزیر داخلہ پرفل کھوڑا پٹیل نے بھارتی جزائر لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بعض ایسے متنازع فیصلے کیے ہیں جن سے خود BJP کے بعض رہنما ناراض ہیں، اور انہوں نے نریندر مودی سے اس کی شکایت بھی کی ہے۔ پرفل پٹیل کے فیصلوں کی مخالفت کرنے والے حلقے ان اقدامات کو غیر آئینی، ظالمانہ، یک طرفہ اور غیر اخلاقی قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ BJP ان کی آڑ میں جنوبی بھارت کے 96% مسلم آبادی والے اس علاقے میں کشمیر جیسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے سیکریٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی کہتے ہیں کہ BJP لکشدیپ کو جنوبی بھارت کے کشمیر میں تبدیل کر دینا چاہتی ہے، جس طرح آئین کی شق 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت وہی کام اب لکشدیپ میں بھی کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس کے رہنما VT بلرام کا بھی کہنا ہے کہ مودی کے قریبی پٹیل کے فیصلوں کا لکشدیپ کی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اس پرامن مجموعے جزائر کو دوسرے کشمیر میں تبدیل کر دینے کے سنگھ پریوار کے مشن کا حصہ ہے۔ پرفل پٹیل نے لکشدیپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریگولیشن LDAR کے نام سے ایک مسودہ قانون جاری کیا، جس سے مقامی لوگوں میں خوف پھیل گیا ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ جرائم سے تقریباً پاک یہ پرسکون مجموعے جزائر بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس مسودہ قانون میں گائے کے گوشت کی خرید و فروخت اور کہیں لانے لے جانے پر پابندی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزائیں، 2 سے زائد بچوں کے والدین کے پنچایت الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی، شراب کی دکانیں کھولنے کی اجازت، گنڈا ایکٹ کا نفاذ اور ترقی کے نام پر کسی کی بھی زمین حاصل کر لینے سے متعلق ضوابط شامل ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ کی طرف سے منظوری مل جانے کے بعد یہ مسودہ قانونی شکل اختیار کر لے گا۔ لکشدیپ کے رکن پارلیمان محمد فیصل کا کہنا ہے کہ اس مجوزہ قانون میں مقامی نمائندوں کو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ سارے اختیارات صرف ایک شخص کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔
ایڈمنسٹریٹر کے فیصلوں کی کوئی مخالفت نہ ہو، اس کے لیے عام لوگوں کو گرفتار کر لینے کے لیے ایک نئے سخت قانون کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے تحت کسی بھی شخص کو اس کے خلاف عدالتی سماعت کے بغیر 1 برس تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ محمد فیصل کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں خود حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جرائم برائے نام ہے، وہاں ایسے سخت قانون کی کیا ضرورت ہے؟ اور گائے کا گوشت یہاں کے مسلمانوں کی اہم خوراک ہے، لہذا اس پر پابندی عائد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر خود بی جے پی ہی کی حکومت والی ریاست آسام میں تو گائے کے گوشت پر پابندی عائد نہیں ہے۔ پرفل پٹیل کی دلیل ہے کہ حالیہ دنوں میں چند ایسے مجرمانہ واقعات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے اس نئے قانون کی ضرورت پڑی۔ اس سلسلے میں وہ 2 ماہ قبل بھارتی کوسٹ گارڈ کے ذریعے لکشدیپ کے نزدیک منشیات کی بڑی کھیپ پکڑے جانے کے واقعے کی مثال دیتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے پرفل پٹیل کے اقدامات کی سخت مخالفت کرتے ہوئے بھارتی صدر سے انہیں فوراً واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئین کے مطابق بھارتی صدر ہی مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ایڈمنسٹریٹر اور ریاستوں کے گورنروں کی تقرری کرتے ہیں، لیکن یہ نمائندے بالعموم مرکزی حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا، لکشدیپ سمندر میں بھارت کے سر کا تاج ہے، اقتدار میں بیٹھے ناسمجھ لوگ اسے تباہ کر رہے ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی کہا، میں لکشدیپ کے عوام کے ساتھ ہوں، میں آپ کی وراثت کے تحفظ کی جنگ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ لکشدیپ ایک قومی خزانہ ہے اور ہم سب کو اس پر ناز ہے۔ سابق مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے بھی پرفل پٹیل کو فوراً واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجینن نے کہا، اس صورتحال نے لکشدیپ کے باشندوں کی زندگی اور ثقافت کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ میں ان مقامی باشندوں کے ساتھ ہوں۔ بی جے پی کے متعدد رہنماؤں نے بھی ایڈمنسٹریٹر پٹیل کے اقدامات پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ بی جے پی لکشدیپ یونٹ کے جنرل سیکرٹری محمد قاسم نے مودی کو کہا ہے کہ پرفل پٹیل کے اقدامات نے پارٹی کے لیے پریشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ بی جے پی کے یوتھ ونگ کے 8 اراکین نے پرفل پٹیل کے غیر جمہوری اقدامات کے خلاف بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرفل پٹیل لکشدیپ میں امن اور خیر سگالی کے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں۔ لکشدیپ جنوبی بھارتی صوبے کیرلا سے 400 کلومیٹر دور 36 جزائر پر مشتمل بھارت کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کے 36 میں سے 10 جزائر آباد ہیں اور صرف 5 میں سیاحوں کو جانے کی اجازت ہے۔ یہ جزائر مرجان کی چٹانوں کے لیے مشہور ہیں۔ 70,000 کی آبادی والے لکشدیپ میں مسلمانوں کا تناسب 96% ہے۔ یہ علاقہ ٹیپو سلطان کی مملکت میں شامل تھا اور ان کی موت کے بعد برطانیہ کے قبضے میں آ گیا تھا۔ بھارت کے آزاد ہونے کے بعد 1947 میں یہ بھارت کا حصہ بن گیا اور 1956 میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دے دیا گیا۔ وہاں ہمیشہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے کسی افسر کو ہی ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جاتا رہا تھا۔ تاہم پہلی مرتبہ دسمبر 2020 میں ایک سیاسی شخصیت کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ مودی کی گجرات میں وزیر اعلیٰ کے دور میں پرفل پٹیل وزیر داخلہ تھے۔ ان کا سیاسی کیریئر متنازع رہا ہے۔ ایک رکن پارلیمان کی حال ہی میں خودکشی کے بعد ان کے بیٹے نے پٹیل پر اپنے والد کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ لکشدیپ پارلیمانی حلقہ روایتی طور پر کانگریس پارٹی کے پاس رہا ہے، تاہم 2014 اور 2019 میں وہاں سے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے محمد فیصل کامیاب ہوئے تھے۔ بی جے پی سیاسی لحاظ سے وہاں اب تک کوئی مقام حاصل نہیں کر سکی۔ بی جے پی کو 2014 اور 2019 کے عام انتخابات میں وہاں سے بالترتیب صرف 187 اور 125 ووٹ ملے تھے۔ کورونا کے باعث پائلٹ ہوائی جہاز چھوڑ کر ریل گاڑیاں چلانے پر مجبور۔ ہوا بازی کی عالمی صنعت اور خاص طور پر پائلٹ ابھی تک کورونا وبا سے پیدا شدہ صورتحال کے سبب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ رواں مہینے کے دوران یورپ میں ایک
तिहाई मुसाफिर बरदार तैयारे परवाज करने के बजाय जमीन पर ही खड़े रहे। जर्मन फजाई कंपनी लुफ्तांजा के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस मरतबा रवां माह बरोज 4 मई 81% तक परवाजें गैर फ़ाल रही। यूरोपीय पायलट यूनियन EPA ने इस खदशे का इजहार किया है कि कोरोना वबा फूटने से कबल यूरोप में मौजूद तकरीबन 65,000 कॉकपिट मुलाजिमीन में से 18,000 अपनी मुलाजिमतें खो सकते हैं। इम्कान है कि लुफ्तांजा कंपनी खसारे की वजह से सन 2022 तक 1200 कॉकपिट मुलाजिमीन को फारिग करने पर मजबूर हो जाएगी। कोरोना वबा के बाइस जन्म लेने वाला हवाई बाजी की सनत का माशी बहरान खत्म होने में काफ़ी वक्त दरकार हो सकता है। लिहाजा एयरलाइन पायलट अपनी पेशा वाराना सलाहियत को बरोए कार लाते हुए रोजगार के मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं। दरी असना जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में रेलवे कंपनियां, हांगकांग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया में चार्टर बस ऑपरेटर प्रोफेशनल ड्राइवरों की शिद्दत से तलाश में हैं। नतीजतन ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइन पायलट अपना पेशा तब्दील कर रहे हैं। याद रहे, जर्मन रेलवे कंपनी डोंचे बान को कोरोना वबा से पहले ही ट्रेन ड्राइवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी अक्सर ताख़ीर का शिकार रहती है। अब शायद ये बेरोजगार एयरलाइन पायलट रेलवे कंपनियों में ट्रेन ड्राइवरों की कमी को पूरा कर सकेंगे। पायलट्स आमतौर पर तरबियत याफ्ता और काबिले एतमाद होते हैं। ट्रेन ड्राइवर शोबे के लिए भी ऐसी ही पेशा वराना सलाहियतें दरकार होती हैं। डोंचे बान ने जर्मन खबर रसां इदारे को बताया कि उनको अब तक 1500 पायलटों और फ़ज़ाई अमले के अराकीन की तरफ से मुलाजिमत की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। उनमें से अब तक 280 अफराद को मुलाजिमत फराहम की जा चुकी है, जिनमें से 55 पायलट हैं। मकतूबे रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीजों में कमी। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ममलिकत भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन के नए मुसद्दका केसेस 1183 रिकॉर्ड पर आए। 1040 शिफायाब हुए, जबकि 14 की मौत वाक़ई हुई। वजारत सेहत की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ममलिकत में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 14 हलाकतें हुई। कोरोना से अब तक 7,309 अमवात हो चुकी हैं। ममलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1040 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए, जिसके बाद अब तक इस मरज से शिफा याफ्तगान की कुल तादाद 4,28,302 तक पहुँच गई है। ममलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में 10,152 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 1,353 की हालत नाजुक है। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस रियाज में सामने आए, जिनकी तादाद 342 रही। मक्का मुकर्रमा रीजन में 317 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अल शर्किया रीजन में मरीजों की तादाद 160, जबकि मदीना मुनव्वरा 77 और असी रीजन 63 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस अल-जौफ रीजन में रिकॉर्ड पर आए, जहां 3 अफराद में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में डॉक्टर सैफुल्लाह आबिद को समाअत फरमाइएगा। वसीलाए उर्दू के लिए एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। तुम्हारे लब पे न जाने कहाँ से आए हैं, तुम्हारे लब पे न जाने कहाँ से आए हैं, जो लफ्ज़ बच के मेरी दास्तां से आए हैं। गुज़र के ज़ीस्त के हर इम्तहां से आए हैं, गुज़र के ज़ीस्त के हर इम्तहां से आए हैं, वो अहले ज़र्फ़ जो शहरे बुतां से आए हैं। और गुबार जिसका मुसल्लत है सारे आलम पर, गुबार जिसका मुसल्लत है सारे आलम पर, बिछड़ के हम भी उसी कारवां से आए हैं। तुम्हारे लब पे
نہ جانے کہاں سے آئے ہیں۔ انہی کے دم سے اجالا ہے بزم ہستی میں، انہی کے دم سے اجالا ہے بزم ہستی میں، سیاہ جبیں جو تیرے آستاں سے آئے ہیں، تمہارے لب پہ نہ جانے کہاں سے آئے ہیں۔ ہر ایک پھول پریشاں ہے اس لیے شاید، ہر ایک پھول پریشاں ہے اس لیے شاید، بہار گل کو قرینے خزاں سے آئے ہیں، تمہارے لب پہ نہ جانے کہاں سے آئے ہیں۔ تکلفاً بھی چھپاتا رہا انہیں عابد، تکلفاً بھی چھپاتا رہا انہیں عابد، جو زخم دل پہ تمہاری زباں سے آئے ہیں، تمہارے لب پہ نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، جو لفظ بچ کے میری داستاں سے آئے ہیں، جو لفظ بچ کے میری داستاں سے آئے ہیں۔